بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرمنل لیگل انفو اور میں ہوں ریاض کیڈر لینس انسٹرکٹر پولیس ٹریننگ کالج جہانگو۔ آج ہم آئس کا جو نشہ ہے اس کے بارے میں آج ہم مزید کچھ گفتگو ڈسکس کریں گے۔ پہلے اس پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں اس کی تیاری میں کون سی چیزیں استعمال ہوتی ہے اور اس چیز جو کیمیکل ہے ایفیڈرین، تو وہ کہاں سے پرووائڈ ہوتی ہے اور آئس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے، وہ میں ڈسکس کر چکا ہوں۔ آج کے ویڈیو میں ہم آئس کے استعمال کے بعد کے جو فوراً اثرات ہیں وہ ڈسکس کریں گے، اور آئس کے جو اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو بعد میں پھر انسان کے جسم پر اور انسان کے نفسیات پر، ذہن پر کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، تو آج ہم وہ ڈسکس کریں گے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات کلیئر ہو سکے کہ اس کے فوائد جو عارضی ہوتے ہیں تو وہ کیا ہے، اور جو مستقل اس کے جو نقصانات پھر بعد میں اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے، زندگی اس سے اجیرن ہو جاتی ہے، تو وہ کون کون سی ہے۔ تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ جب کوئی شخص آئس ایمپیتامائن وہ یوز کر لیتا ہے تو فوری طور پر اس کو کیا محسوس ہوتا ہے۔ یہ تمام تحقیق کی بنیاد پر یہ باتیں اخذ کی گئی ہے۔ جو لوگ آئس استعمال کر چکے ہیں اور پھر علاج کے بعد وہ صحت مند ہو چکے ہیں، تو ان سے تحقیق کے بعد پھر یہ باتیں سامنے لائی گئی ہے کہ آئس کے فوراً استعمال کے بعد انسان کیا محسوس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص آئس استعمال کر لیتا ہے، جس طرح پہلے ویڈیو میں ہم ذکر کر چکے ہیں، آئس کو استعمال کرنے کے 3 سورسز ہیں۔ یا تو کوئی شخص انجیکشن کے ذریعے انجیکٹ کرے گا جو فوری اثر کرتا ہے 3 سے 5 سیکنڈ کے دوران، یا ناک کے ذریعے استعمال کرے گا تو وہ پھر تھوڑا ٹائم لیتا ہے، 3 سے 5 میں 10 سے 15 منٹ تک اس طرح، یا اگر وہ پھر منہ کے ذریعے لیتا ہے تو اس میں پھر اس سے بھی ذرا زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ تو کسی بھی ذریعے سے اگر وہ کوئی بھی شخص آئس استعمال کر لیتا ہے تو آئس کا جو سب سے جو اہم اثر ہے وہ ہے انسان کو جاگتے رکھنا۔ ایسا انسان جو آئس استعمال کر لیتا ہے تو تقریباً 24 سے 48 گھنٹے تک، مطلب 2 دن تک انسان وہ جاگ کر گزار سکتا ہے۔ آئس کی استعمال کرنے کی یہ خوبی ہے کہ انسان کا دماغ 2 دن تک وہ جاگ کے وہ گزار سکتا ہے، ٹھیک ہے، 24 سے 48 گھنٹے تک۔ اب اس 24 سے 48 گھنٹے تک کیا اثرات ہوں گے؟ تو اثرات اس سے یہ ہوں گے کہ حافظہ انتہائی تیز کام کرتا ہے۔ اس دوران میں جو انسان کا حافظہ ہے، جو یادداشت ہے، تو وہ انتہائی تیزی سے کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں جس میں ہمارے طلباء طالبات وہ یہ استعمال کرنے پر مجبور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ وقتی اثرات ہوتے ہیں اور اس کے نقائص وہ دیر پا مستقل ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ انسان خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے۔ اس دور میں، اس 24 سے 48 گھنٹے کے دوران اس کا حافظہ تیز ہوتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، مسرت محسوس کرتا ہے، اس کے جسم میں وہ اپنے جسم کے اندر بے پناہ طاقت محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایک بات جو سب سے اہم ہے کہ انسان کی بیماری، انسان کے صحت کا تعلق اس کے ذہن سے ہے، اس کے دماغ سے ہے۔ چونکہ آئس میں کوئی طاقت نہیں ہے، ایفیڈرین سے تیار ہونے والی چیز جو کہ نزلہ زکام، کھانسی، بخار وغیرہ کی میڈیسن میں استعمال ہونے والا کیمیکل ہے، اس سے استعمال ہونے والے نشے میں کوئی طاقت نہیں ہے، لیکن یہ ذہن میں ایسے
خیالات پیدا کر لیتا ہے، جو طاقت والے پارٹس ہے اس کو جگا دیتا ہے۔ تو انسان کے جو یہاں پر میرے کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کے ذہن پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا چاہتا ہے۔ اگر ایک انسان زیادہ سنگین اس کو بیماری بھی ہے، لیکن اگر وہ اپنے آپ پر اتنا سوار نہیں کرتا تو اس کو کوئی بھی مسئلہ وہ اس کا نہیں بڑھے گا، اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر چھوٹی سی چیز بھی انسان اپنے ذہن پر سوار کر لے تو ایسی صورت میں اس کو وہی بیماری اور وہی خطرات پھر لاحق ہوں گے جو اس کے دماغ میں چلتے رہیں گے۔ تو اگر انسان اپنے دماغ کو کنٹرول کر رہے، اپنے دماغ کو پازیٹیو رکھے، تو پازیٹیو دماغ پھر اس کے جسم پر بھی پازیٹیو اثرات اس کے ہوں گے۔ تو ایسے انسان بے پناہ طاقت محسوس کرتا ہے، اس کو خوف نہیں ہوتا، بے خوفی اس میں آ جاتی ہے، اس کا اعتماد بے پناہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی جو جنسی طلب ہے، جنسی جو طلب ہے اس میں بے پناہ وہ محسوس کرتا ہے جنسی طلب کو، ٹھیک ہے، زنا کی طرف اس کی وہ بہت زیادہ رجحان بڑھ جاتی ہے اس دوران جب آئس استعمال کرتا ہے۔ آگے پڑھیں گے پھر انشاءاللہ کہ آئس کی کتنی مقدار وہ اگر کوئی شخص استعمال کرے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور اگر کتنی مقدار وہ استعمال کرے تو وہ عادی بن جاتا ہے آئس کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اثرات ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم بات، آئس کو استعمال کرنے والا جو شخص ہے اس میں یہ اثرات فوری پیدا ہو جاتے ہیں، شدید قسم کے، جو آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو شدید قسم کے اثرات ہوتے ہیں وہ فوراً پیدا ہو جاتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں، جو آئس استعمال کرنے والا شخص محسوس کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے وہ دوبارہ اس کو اس شدید احساس اور اثرات کو محسوس کرنے کے لیے دوبارہ ڈوز لے لیتا ہے۔ تو اسی دوران اثرات کم ہونے لگتے ہیں، پھر ڈوز لے لیتا ہے، اثرات کم ہونے لگتے ہیں، شدید اثرات کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے تو 48 گھنٹے تک یہ اثرات قائم رہتے ہیں، لیکن شدید اثرات کم ہونے کی صورت میں دوبارہ ڈوز لینے کی وجہ سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اثرات نمایاں ہو جاتے ہیں جب کوئی شخص آئس استعمال کر لیتا ہے۔ اب بات آ جاتی ہے آئس کے اثرات ختم ہونے کے بعد کے اثرات، مطلب 24 سے 48 گھنٹے کا وقت گزر جانے کے بعد پھر انسان اپنے جسم میں کیا محسوس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ماں بعد کے جو اثرات ہیں اس میں پہلے نمبر پر ہم جسمانی اثرات ڈسکس کریں گے کہ اس کے جسم میں پھر 48 گھنٹے کے بعد کیا اثرات نمودار ہوں گے۔ تو پہلے نمبر پر اس کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہے تو وہ بڑی ہو جاتی ہے، بڑا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو آنکھوں کی پتلیاں ہے یہ بڑی دکھائی دیتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کا منہ خشک ہو جاتا ہے، منہ اس کا خشک ہوگا اثرات ختم ہونے کے بعد، اس کو بہت زیادہ پسینہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ ایسے شخص کو جو آئس استعمال کرتا ہے، یہ اثرات جاننا آپ کے لیے اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر ایسے اثرات آپ کسی شخص میں پا لیتے ہو تو آپ کو پھر اندازہ لگانے میں مشکل نہیں ہوگا کہ یہ آئس استعمال کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بے ترتیب اس کی ہارٹ بیٹ ہو جاتی ہے، اس کی جو ہارٹ بیٹ ہے وہ بے ترتیب ہو جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ جو عام ہارٹ بیٹ کی جو مقدار ہے 72، تو اس سے وہ پھر زیادہ ہو جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے، بے ترتیب ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، ٹمپریچر جو انسان کا نارمل ٹمپریچر ہے تو وہ بھی بڑھ جاتی ہے، اور بعض لوگوں میں کے اور متلی اس کی بھی شکایت و نمودار ہو جاتی ہے، سانس پھولنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، بھوک میں کمی محسوس ہو جاتی ہے، اور انسان میں انتہائی تھکاوٹ اور سستی وہ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ 48 گھنٹے تک انسان کا دماغ وہ انتہائی تیز اور جاگتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے
جب 48 گھنٹے کا دور ختم ہو جاتا ہے تو انسان انتہائی تھکا ہوا اور سست محسوس کرتا ہے۔ تو یہ جسمانی اثرات نمودار ہو جاتے ہیں جب امفیتامائن کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب امفیتامائن کے اثرات ختم ہونے کے بعد نفسیاتی اثرات وہ کیا نمودار ہوں گے؟ نفسیاتی تو پہلے نمبر پر خلل دماغ، اس کے دماغ میں خلل پڑ جاتا ہے، اس کی سوچنے کی جو خوبی ہے، جو خاصیت ہے، اس میں وقفہ وقفے سے وہ مطلب بھولنے لگتا ہے۔ اس کے دماغ میں اس طرح کے وہ ٹیشوز پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کے دماغ میں وہ خلل سوچنے کی یا اس طرح بات کرنے کی اس میں وہ پڑ جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس میں چڑچڑاپن نمودار ہو جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ اور یہ چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے۔ اچھا، تیسرے نمبر پر اس میں بہت زیادہ پھر گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس طرح استعمال کے فوراً بعد اس میں بے خوفی پیدا ہو جاتی ہے، کسی سے اس کو ڈر نہیں لگتا۔ لیکن جب اثرات ختم ہو جاتے ہیں تو اس میں انتہائی گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایسا محسوس کرتا ہے کہ کوئی شخص اس کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ایسا شخص، آئس کا عادی شخص، یہ یاد رکھے کہ وہ ہر کسی کو شک کی نگاہ پر دیکھتا ہے کہ وہ اس کو قتل کرنے والا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی وقت نقصان کا، جانی نقصان پہنچانے کا خدشہ وہ لاحق ہوتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد نفسیاتی لحاظ سے وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کا جو ذہن ہے انتہائی تھکا ہوا ہوتا ہے اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، جو علیحدہ سے ایک بہت ہی مصیبت دہ بیماری ہے ڈپریشن۔ تو انزائٹی میں بھی وہ چلا جاتا ہے، اور اگر کوئی مسلسل استعمال کرے آئس کو تو پاگل پن تک وہ پہنچ سکتا ہے مسلسل استعمال کرنے کی صورت میں۔ تو آج یہ اثرات آئس کے استعمال کرنے کے بعد جو جسمانی نفسیاتی اثرات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے۔ امید ہے آپ اس پر سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آئس سے متعلق کوئی نئی بات وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اور اپنے دعاؤں میں مجھے اسپیشلی یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔